السلام علیکم جی، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ ویسے تو بہت سی ہیپننگز ہیں، بہت سے سیاسی معاملات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کر سکتے ہیں، الیکشنز بھی ہیں آزاد کشمیر میں، لیکن جناب تواتر سے اس ملک میں خواتین پر جو تشدد ہو رہا ہے، خواتین کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں، وہ ایسے صفاقانہ، ایسے دل دہلا دینے والے اور ایسے خوفناک واقعات ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر بات کی جائے۔ مختلف لیئرز، مختلف پرتیں اس طرح کے واقعات میں جو انوالوڈ ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس کے بعد اس سے پہلے ہوتی ہیں، اس کو ڈسکس کیا جائے، اور آج بھی ہم یہی کرنے والے ہیں۔ تواتر سے جناب سوشل میڈیا کے اوپر جسٹس کے ہیش ٹیگز ہوں، کسی کو اریسٹ کرنے کے، انصاف دلانے کے لیے ہیش ٹیگز ہوں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-2.5 ہفتوں میں کچھ 4 سے 5 واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک واقعہ حیدرآباد میں جہاں پر خاتون کو نشے کی حالت میں اس کے شوہر نے مار کے قتل کر دیا۔ پھر ایک بااثر شخص نے کمرے میں گھس کے اسلام آباد میں ایک لڑکا لڑکی پر تشدد کیا، برہنہ ان کی ویڈیوز بنائی۔ پھر 2 مردوں نے، ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں 2 مردوں نے اپنی ماں اور بہن کو پیٹا کیونکہ وہ جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہی تھیں۔ پھر ایک ہم نے دیکھا کہ پشاور سے رپورٹ ہوا واقعہ جہاں پر 4 بچوں کی ماں کو قتل کر دیا گیا اس کے شوہر کی طرف سے۔ اور جناب عید سے 1 روز پہلے رپورٹ ہونے والا واقعہ اسلام آباد سے نور مقدم، وہ 27 سالہ بچی جس کو اتنی صفاکی سے قتل کیا گیا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ملا، اور یہ جو ملزم ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے جائے واردات سے، اس سے متعلق بہت سی مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم مختلف چیزوں کو کلیئر کریں، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر رد عمل بھی آیا ہے اس کے اوپر بھی مختلف چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو آج ہم یہی سارا کچھ ڈسکس کریں گے اپنے شو میں۔ سب سے بنیادی سوال تو ہمارا یہ کہ اس ملک میں خواتین کا تحفظ کیسے ممکن ہو، اور یہ جو ٹیسٹ کیس ہے نور مقدم کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریگولر اینالسٹ ارشاد بھٹی صاحب جوائن کر رہے ہیں، محمد سرفراز صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، بے نظیر شاہ صاحبہ ہیں، اور ریما عمر صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ لیکن نور مقدم کے واقعے میں کیا تحقیقات ہوئی ہیں، اتنی انفارمیشن ہے آؤٹ دیئر کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو سیٹ اسٹریٹ کریں۔ تو ایاز اکبر یوسفزئی ہمارے نمائندے ہیں، واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں شروع سے، ان سے پہلے اس سے متعلق کلیریفائی کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ایاز بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی تک تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، کیا کیا کچھ سامنے آیا ہے، اور آج مزید 2 روز کا اس کا ریمانڈ ملا ہے ملزم کا؟ جی بہت بہت شکریہ نا۔ بالکل اس کے اندر جو پیش رفت اب تک ہوئی ہے وہ پیش رفت اس وقت آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس دن پہلے دن ہی جب یہ مرڈر ہوا، صفاقانہ قتل ہوا، اس لڑکی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، اس دن جو ایویڈنسز موقع سے لیے گئے تھے اس کے علاوہ پولیس کے پاس باقی کوئی کلو موجود نہیں ہے۔ نہ ہی پولیس ابھی تک اس ملزم سے پہلے اس کا ریمانڈ تھا 3 دن کا، وہ ختم ہوا، اس 3 دن کے اندر ملزم نے ایک بات اپنے منہ سے نہیں نکالی، اس پولیس نکلوا نہیں سکی کہ بھی یہ ہوا کیا، معاملہ کیا تھا۔ وہ مسلسل پولیس جب اس سے ایک سوال کرتی تھی تو وہ کوئی اور جواب دیتا تھا۔ پہلے تو اس نے ایکٹنگ کی کہ اس کو اردو آتی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہماری پولیس کتنی کمپیٹنٹ ہے۔ وہ جو ہمارے تفتیشی تھے جب وہ انگریزی بولتا تھا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اے ایس پی آمنہ بیگ کو خود انٹروین کرنا پڑا، جو خاتون ہے اے ایس پی کوثار، وہ خود اس کا انویسٹیگیشن کرتی رہی، لیکن وہ ایک لفظ اپنے منہ سے ریلیونٹ نہیں بولا، ارریلیونٹ باتیں کرتا رہا، ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر آج اس کو ایک مرتبہ پھر ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور 2 دن کا مزید ریمانڈ جو ہے اس ملزم کا آج پولیس نے حاصل کیا۔ 14 دن کا مانگا گیا تھا، کیونکہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے شعیب اختر وہ آج چھٹی پہ تھے، تو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے۔ 2 دن کا ان کو ریمانڈ ملا ہے۔ اب 2 دن مزید پولیس کیا کرتی ہے، کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن ونگ۔ اسلام آباد میں پہلے یہ ایک ہی ہوا کرتا تھا آپریشن ڈویژن، اب انویسٹیگیشن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس کا اپنا اچھا مجھے ایاز یہ بتائیے گا، 4 دن گزر گئے، یقیناً ٹھیک ہے، یقیناً مزید شواہد بھی سامنے آئے ہوں گے، فورنزک کے لیے چیزیں بھیجی گئی ہوں گی، اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں، اور کیا یہ ملزم کے والدین سے کچھ سٹیٹمنٹ یا بیان ریکارڈ کیا گیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تک ایویڈنسز جو کلیکٹ کیے گئے تھے اس میں سے تو کوئی چیز ابھی واپس نہیں آئی، کیونکہ ہمارے نیشنل فورینزک لیبارٹری جو اسلام آباد میں بنائی گئی ہے، بدقسمتی سے ان کی استطاعت ہی نہیں، وہ
ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کر سکتے، وہ لیب ٹیسٹ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیسی لیبارٹری نے بنائی. اب یہ لاہور جائیں گے پنجاب فرانزک میں، وہ چھٹیاں تھیں عید کی، اب وہ منڈے کو جائیں گے سیمپلز، اور آگے پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں. صرف ایک اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ پولیس کو مل چکی ہے. پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ ہم آلریڈی رپورٹ کر چکے ہیں، جس میں ان کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، گلا کاٹا گیا تھا، سر دڑ سے علیحدہ کیا گیا تھا، جو ظلم زیادتی ہوئی تھی وہ ہم رپورٹ کر چکے ہیں. جہاں تک آپ نے اسٹیٹمنٹس کی بات کی تو دونوں کے پیرنٹس یعنی دونوں کے جو فادرز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس پولیس نے ریکارڈ کر لی ہیں. ایز فار ایز جو اس وقت ذاکر ہے جو والد ہے اس ملزم کے، ان کے بیان کے مطابق جو ہے یہ لڑکا جو ہے اس کو کوئی بیماری ہے، اس کو آلریڈی اس کا علاج ہوتا رہا ہے، اس کا ریہب ہوتا رہا ہے، لہٰذا وہ تو اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بیمار شخص ہے اور ایک بیماری کی حالت میں اس نے یہ کام کیا ہے. جو لڑکی جو ہماری جو مقتولہ تھی، جو نور کو جس بے دردی سے قتل کیا، ان کے جو فادر جو ایکس ڈپلومیٹ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک شخص تھا، بالکل اپنے سینسز میں تھا، ایک کمپنی کا ڈائریکٹر رہا ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے. جی کچھ انفارمیشن ایسی ہے جو باہر ہمیں مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے مل رہی ہے، چاہیں گے چونکہ آپ کے پاس مستند انفارمیشن ہوگی تھوڑا کلیریفائی کر لیں. ایک تو کیا یہ اس کے پاس کسی اور ملک کی شہریت ہے، امریکی شہریت سے متعلق کہا جا رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دوسرا یہ جو گھر ہے جہاں پر موجود ہے، کیا یہ اکیلا لڑکا وہاں پہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا؟ کیا وہاں پہ کوئی اور موجود نہیں تھا یا فیملی وغیرہ کا کوئی فرد نہیں تھا جس تک یہ خاص طور پر واقعہ ہوا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس ملزم کے پاس دو شہریت ہے، ایک تو یہ امریکن نیشنل ہے اور دوسرا اس کے پاس پاکستان کی شہریت ہے. لیکن یہ اپنی تعلیم جو ہے وہ یو کے میں وہاں پڑھتا رہا، لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ وہاں پر اپنی گریجویشن میں مکمل نہیں کر سکا انہی حرکات اور سکنات کی وجہ سے. انڈر گریجویٹ ہے، ہی از ناٹ ایون گریجویٹ. دوسری بات یہ کہ جس گھر میں یہ رہتا ہے یہ اس کا فیملی کا گھر ہے، اس کے فادر کا گھر ہے، F74 کے پوش علاقے میں ہے، اور یہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا. اس کا ایک اور چھوٹا بھائی ہے جس پر یہ پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکا ہے، یا اسلام آباد کلب کے گراؤنڈ میں اس نے گولف سٹک ماری تھی، اس کے بعد وہ باہر چلا گیا. اور ایک دفعہ یہ اپنی ماں پر بھی اٹیک کر چکا ہے، یہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے سارا. تو یہ بیسکلی اس کا یہ پرابلم رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس گھر میں یہ رہتا ہے 17 تاریخ کو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ عید کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بیسکلی کراچی سے بلانگ کرتی ہے یہ فیملی، تو یہ کراچی چلے گئے تھے. اور یہ جو ملزم ہے اس نے امریکہ جانا تھا. 18 تاریخ کی اس کی ٹکٹ تھی جو یہ امریکہ نہیں گیا، اور اس کے بعد یہ سارا آپ کے سامنے معاملہ سامنے آ گیا، جس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں سامنے ہی ہیں جو اس نے جس طریقے سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تھیراپی ورکس نامی انسٹیٹیوٹ ہے جس میں کام کرتا تھا، ایک سرٹیفائیڈ تھراپسٹ تھا، تو اگر اس طرح کی وائلنس کی ہسٹری ہے اس کی، تو پھر یہ سرٹیفیکیشن کیسے ملی؟ کہ اس سے متعلق کوئی تفتیش ہوئی ہے ابھی تک؟ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، اس کو ابھی آئی جی نے جو کل میٹنگ چیئر کی تھی، اس نے آئی جی نے یہی کہا ہے کہ جی آپ اس تھیراپی ورک کے جو آرگنائزیشن ہے ان کو بھی ساتھ انویسٹیگیشن میں شامل کریں، کیونکہ بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے کام کرتا تھا، اور پاکستان کے بہت بڑے نامی گرامی اسکول سسٹم ہے، اس کی ڈفرینٹ اسکولز میں جا کے لیکچر بھی دیتا رہا ہے بچوں کو تھراپی کے حوالے سے. تو بڑا خطرناک تھا یہ کام سارا. دوسری بات یہ کہ پیرنٹس کے اوپر ان کی بڑی ذمہ داری تھی. اس کے باوجود اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کو ذہنی مسئلہ تھا یا اس کا علاج ہو رہا تھا، تو پیرنٹ نے اس کو اکیلے کیوں چھوڑا؟ جو گھر میں گارڈ تھا، گارڈ کے حوالے کر کے یہ کیوں چلا گیا؟ اور اس کو جب پتا تھا کہ یہ بچی ان کے گھر میں آتی ہے، اس کے فیملی سے ملتی ہے، تو اس نے ان کی فیملی کو منع کیوں نہیں کیا؟ گواہ ہیں جن کے بیانات بڑے اہم ہیں، ان کے بیانات ابھی تک ریکارڈ ہوئے ہیں؟ جی بالکل، وہ گارڈز ابھی تک پولیس کی تحویل میں ہے. یہی وہ میں کہوں گا جی کہ ایک پوائنٹ ہے جس پر یہ کیس بڑا مضبوط ہوتا ہے. جس گارڈ نے تمام ایکٹیویٹی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس ٹائم یہ بچی گھر میں آئی، اس کے بعد جتنی دیر یہ گھر کے اندر رہی، پھر اس بچی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اس نے چھلانگ ماری، اللہ نے اس کو وہاں سے بچایا. یہ اے سی کے آؤٹر پہ آ کے گری اور اس صفاق آدمی نے وہاں سے ڈائریکٹ چھلانگ ماری، جس پر اس کو زخمی بھی ہوا، اور زخمی حالت میں اس لڑکی کو پکڑنے کے بعد اس کو اوپر لے گیا. اور گارڈ جب اس کے قریب پہنچا کہ میں اس کو بچاؤں، لیکن اس نے اپنا دروازہ اندر سے بند کر دیا. اور کیونکہ یہ اوپر والا فلور تھا، گھر میں کوئی انٹری اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی تھی، جس کے بعد گارڈ نے پھر اس کے ابو کو فون کیا، جو ذاکر صاحب ہیں ان کو فون کیا. ذاکر صاحب کی
کام دیکھیں کہ بجائے وہ پولیس کو فون کرتا اور یہ ایکٹیویٹی رپورٹ ہوتی ہے اور ہو سکتا تھا کہ یہ بچی بچ جاتی. اس نے تھیریپی ورکس والوں کو فون کیا, وہ پھر آئے, جتنی دیر میں وہ آتے وہ اوپر رسپونڈ کرتے, اتنی دیر میں جو ہے وہ ایک صفاقانہ جو عمل ہے وہ ہو چکا تھا اور بے دردی سے جو ہے وہ نور مقدم کو قتل کر دیا گیا تھا. تو مطلب جو ہم سوشل میڈیا پہ پکچرز دیکھ رہے ہیں وہ باندھا جو ہوا ہے وہ پولیس نہیں تھی, وہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر والے تھے انہوں نے باندھا تھا. جی بالکل انہوں نے ہی باندھا تھا. تھوڑا سا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک شخص جب اوپر, کیونکہ دروازے بند تھے تو یہ جب اوپر گیا اوپر جانے کے لیے اسی سیڑھی انہوں نے اسی بالکنی کا استعمال کیا جہاں سے یہ نور نے چھلانگ ماری تھی, وہاں پر سیڑھی لگائی. جب وہ اوپر شخص گیا تو اس کے بعد جب اس نے دیکھا تو اس نے وہیں پہ اس ظاہر نے اس پہ اٹیک کیا, اس کو چھری ماری. وہ لڑکا نیچے آیا اور جب اس نے اس لڑکی کی لاش دیکھی تو اس کی آواز نہیں نکلی, اس نے اشارے سے بتایا کہ بھی اوپر کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ 3-4 لوگ اوپر گئے, انہوں نے اس کو قابو کیا, اس کو باندھا. وہ جو باندھنے والی پکچر ہے وہ پولیس نے نہیں باندھا, بلکہ وہ 4-5 چوری ہیب سینٹر سے لوگ آئے تھے انہوں نے باندھا, اور 7 پڑوسی نے 15 پہ کال نہیں کی بلکہ پڑوسی تھانہ کوسار گیا اور وہاں سے پولیس کو آپ سے بالکل ایاز میں مزید بھی جو سوالات آ رہے ہیں ہمارے اینالسٹ کے ذہنوں میں بھی آئیں گے, وہ بھی آپ سے پوچھتی رہوں گی, لیکن مجھے بس ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ جس پہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے خود اپنے منہ سے کہ میں امریکی شہری ہوں, کیا اس میں صداقت ہے؟ بالکل یہ امریکی شہری ہے. یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے کی ہوگی, ابھی کی کوئی ویڈیو اس کے سامنے نہیں آئی, نہ اس کے پاس کسی کو ایکسیس ہے, نہ اس سے کوئی مل سکتا ہے اور نہ اس کو کسی سے ملنے کی اجازت ہے. آج عدالت پہ پیشی کے وقت شاید میرا خیال ہے وہ. ٹھیک ہے ایاز, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شکریہ جو ابھی تک تحقیقات و تفصیلات ہوئی ہیں. مزید بھی ہمارے اینالسٹ کے ذہن میں جو سوال آئے گا وہ آپ سے کرتے رہیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک جناب. اس کے بعد جو قانونی نکات ہیں اس کے جو مختلف اس کی سماجی اور جو ہم سوشل میڈیا پر رد عمل دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. خواتین کے خلاف تواتر سے تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو نور مقدم کا ساتھ ہوا اس نے تو سفاکی کی بہیمانہ تشدد کی حد کر دی ہے. اسی واقعے کو ہم ڈسکس کریں. ایاز نے ہم سے کچھ ڈیٹیل شامل کی, ذرا اس کے اوپر ایک لائرز پرسپیکٹو لیتے ہیں. ریما, سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو ایف آئی آر میں دفعات شامل کی گئی ہیں اس سے متعلق بڑے تحفظات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. کیا ایف آئی آر ابھی تک اتنی سالڈ ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ سزا ہوگی ملزم کو اور اس کو بک کیا جا سکے گا؟ لینا, یہ تو مجھے امید ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بہت مضبوط ہو, اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن ہے وہ بہت مضبوط ہو, کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائیں اور جو ہے کہ کیس یہ فیئرلی چلے. ابھی ہم نے یہ سنا کہ جو ملزم ہیں انہوں نے خود سے کوئی زیادہ ڈیٹیل, بہت سے اور گواہ ہیں اس کیسز میں اور بہت ایویڈنس ہے, وہ کافی ہونا چاہیے کنوکشن کے لیے. دوسری جو تنقید ہو رہی ہے وہ کہ دہشت گردی کی دفعات نہیں ڈالنے, کہ ہم تو استعمال تھوڑا کلوکیلی کرتے ہیں کہ ایسے جو جرائم ہیں وہ دہشت پھیلاتے ہیں سوسائٹی میں, لیکن سپریم کورٹ نے کلیریفائی کیا ہے کہ دہشت گردی لیگلی جو ہے اس کا مقصد ہی, موٹیو ہی جرم کا دہشت گردی پھیلانا یا ریاست کو کسی طرح دباؤ میں ڈالنا وہ ہے. تو اس کیس میں ایسا تو نہیں لگتا ایک پرسنل نوعیت کا کیس تھا. کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعات یا پروویژنز شامل کی جائیں؟ کیونکہ ہمیشہ خوف رہتا ہے ہمیں کہ ایسے کیسز میں کمپرومائز ہو جائے گا, دیت جو ہے وہ دے دی جائے گی اور جو کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سزائیں نہیں ہوں گی. یہ ہمارے ایک قانون میں مسئلہ ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے اور سیکیورٹی دینی چاہیے جو وکٹم ہے ان کی فیملی کو, تاکہ وہ کسی دباؤ میں آ کے اس طرح کا کمپرومائز نہ کریں. یہ ریاست کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اب. تو لیکن میرا خیال ہے یہ قتل عمد کا کیس ہی بنتا تھا اور ایف آئی آر میں بھی وہی پروویژن شامل ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ریما, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, آپ جیسے ابھی ایاز بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کو ذہنی مریض کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. گو کہ پولیس نے کہا ہے کہ جی وہ بالکل صحیح حالت میں تھا, لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے. اس کا کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے ملزم کو؟ اچھا لینا, پی پی سی ہمارا جو ہے وہ سیکشن 84 ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہے ایٹ دا ٹائم آف کمیشن آف دی اوفینس, جرم کرتے وقت وہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہے اس حد تک کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غیر قانونی ہے یا غلط ہے, تو یہ ایک ڈیفینس ہے. لیکن جو اس کا اونس ہے
وہ اکیوزڈ پہ ہوتا ہے. ان کو ثابت کرنا ہے کہ جرم کرتے وقت وہ انساؤنڈ مائنڈ کے تھے. اور اس کی جو تھریشولڈ ہے وہ بہت ہائی ہے. اگر آپ دیکھیں لینگویج یہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ قانون کے خلاف ہے. یہ اس کا تھریشولڈ ہے, لیکن یہ ایک ڈیفینس ہے ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اچھا ریما یہ بتائیے گا, جیسے ابھی یہ بات بھی آئی ہے سامنے کہ وہ امریکی شہری ہے, تو کیا اس کا بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے ملزم کو؟ کس طرح مجھے نہیں سمجھ آتی, کس طرح وہ پاکستانی شہری بھی ہے. یہی پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کیا اثرو جی اچھا ہاں نہیں, کس لیے علینا ایک جرم ہوا ہے, پاکستان کی ٹیریٹری پہ ہوا ہے, فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس میں امریکی سٹیزن شپ کا کوئی میرا خیال ہے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے امریکی شہری ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کو وہاں پر شفٹ کر لیا جائے یا کچھ انٹروین کریں, اس طرح کچھ ممکن ہے؟ میرا وہ ڈوئل سٹیزن ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے, وہ پاکستانی شہری بھی ہیں. تو اب آگے کیا ہوتا ہے پریڈکٹ تو نہیں کیا جا سکتا. اب انفلوئنس نیٹ ورکس کس طرح استعمال لوگ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ایگزیکٹلی کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ گنجائش ہے. نہیں, مجھے تو نہیں لگتا, لیگلی تو مجھے گنجائش نہیں لگتی, لیکن اگر آپ اس کو پولیٹکلی اور کچھ انڈیو مطلب قانون کے باہر کچھ استعمال کر کے ان کو یہاں سے نکال لیں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن لیگلی میرا نہیں خیال کہ دور شہریت ہونا اس کیس میں انفلوئنس کرے گا یا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ڈن, کلیئر. اچھا بے نظیر, بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے متعلق گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. آپ سب سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے, کیوں لڑکی کے اوپر, لڑکی سے سوال ہوتا ہے کیوں گئی, کیوں اس نے یہ کیا, لیکن ہم اس کے پیرالل دیکھتے ہیں, صرف نور مقدم نہیں, باقی جو واقعات ہوئے ہیں, گھر میں رہتے ہوئے واقعات ہوئے ہیں, شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. یہاں پر کیا ضرورت ہے کہ کیا کیا جائے کہ انشور ہو کہ اس طرح کے واقعات ہم کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیے علینا, کیا کیا جا سکتا ہے, ہمارے طور پہ اپنے انڈیویجولی اور معاشرے کو ان عورتوں پہ یقین کرنا چاہیے. جب ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یا مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے یا میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں ایک مرد کی کمپنی میں, تو ان پہ یقین کریں, ان کی بات مانیں. لیکن بجائے اس کے ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, یہ عورت کارڈ کھیل رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, برداشت کرو, مرد تو ایسے ہی ہوتے. تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کی آواز بن سکتے ہیں, یا اس کی آواز یا جو وہ کہہ رہی ہے اس پہ یقین کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہوتا یہ کہ جب وہ عورت قتل ہو جاتی ہے تو ہم اس کی آواز بنتے ہیں, اور اس سے پہلے جب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا. اب یہ قرۃ العین کا واقعہ دیکھ لیں کہ ایک ماں کو اس کے شوہر نے بچوں کے سامنے قتل کر دیا. ہو سکتا ہے وہ کسی کے پاس گئی ہو, کسی کو اس نے بتانے کی کوشش کی ہو, لیکن شاید کسی نے اس کی بات نہ مانی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس کی بات مان لیتا اور پولیس میں جا کے رپورٹ کر دیتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی. تو یہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے, قانون اور یہ باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. یقین تو کریں ان خواتین پہ, ان کا ساتھ تو دیں, ان کی آواز تو بنے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. انفارچونیٹلی ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی, لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب ڈومیسٹک وائلنس کا بل آیا اس کے اوپر مزاحمت آئی, کچھ حلقوں کی طرف سے حکومت گیو ان کر دیا, گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بعد اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بھیج دیا. یہاں پر کتنا اہم ہے ریاست کا رول یہ فیل کروانے کے لیے خواتین کو کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں, کیونکہ اس وقت ہر خاتون اس ملک کی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک, شرمناک اور جتنا بھی دردناک اس کو کہیں وہ کم ہے. یہ بیٹی کا معاملہ ہے اور ایک خاتون کا معاملہ ہے, اور جس طرح قتل کیا گیا, جن حالات میں جس طرح وہ آخری لمحے جو وہ ہوں گے وہ خاتون ہی جان سکتی, یا ان کے والدین ہی جان سکتے ہیں, یا ان کے دوست احباب ہی جان سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, اللہ کرے میں غلط ہوں, اللہ کرے میں غلط ہوں, یہ طاقتور فیملی ہے, پیسے والی فیملی ہے,
نظام انصاف ہمارا فرسودہ، ناکارہ اور کسی نہ کام کا ہر جگہ چور دروازے ہیں، ہر جگہ چور دروازے ہیں. تو اور بچہ ذہنی معذور ہے، ذہنی مریض ہے ماشاءاللہ سے، تو اس لیے یہ کوئی اینڈ تک نہیں پہنچے گا. یہ کسی نہ کسی سٹیج سے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی اس کو شامل کر لیں، تو یہ کسی نہ کسی سطح سے سٹیج سے یہ نکل جائے گا اور یہ ایک اور کیس جو ہے دب جائے گا. دوسری بات، سامیہ ایک مسرور ہوتی تھی جسے والدین نے کرائے کے قاتل کے ذریعے خواتین کے شیلٹر میں قتل کروا دیا تھا. مختارہ مائی تھی اس کے مجرم. مختارہ مائی بتاتی ہے کہ آج بھی اس کو جب دیکھتے ہیں تو کھنگ کے گزرتے ہیں، ہلکا ہلکا کھنگتے ہیں، کھانسی کر کے گزرتے ہیں کہ مختارہ بی بی ہم ابھی زندہ ہیں. جنوبی پنجاب کے مشہور سیاسی خاندان کی بہو فاخرہ ہوتی تھی اور جس پر تیزاب گردی کا جو شکار ہوئی، اٹلی کے ہسپتال کی عمارت سے چھلانگ لگا کر آخر اس نے خودکشی کی. اور یہ تھانے کچہریوں کو چھوڑیں، عدالتوں کو چھوڑیں، گھروں میں خواتین محفوظ نہیں ہیں. ماں باپ سے، چاچا سے، بھائیوں سے، ماموں سے، نانوں سے پناہ گاہوں میں محفوظ نہیں ہے، دارالامان میں محفوظ نہیں ہے. ڈاکٹر خدیجہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، پر چاقو سے 30 بار حملہ کرنے والا 3.5 سال بعد رہا ہو گیا. اور سوات میں جب طالبان، یہ وہ ملک ہے میڈم شیخ کہ سوات میں جب طالبان نے ایک خاتون کو کوڑے مارے تو ہمارے بہت سارے دانشور اور انٹلیکچول کھڑے ہو گئے کہ واقعی حقدار تھی وہ کوڑوں کی، اسے کوڑے مارنے چاہیے تھے. عثمان مرزا کا کیس سامنے ہے. 2 مردوں نے جس طرح اپنی ماں، ان کو مرد کہنا توہین ہے، ماں کو اور بہن پہ ظلم کیا. پشاور کی بچوں کی ماں، حیدرآباد کی قرۃ العین. سر میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں، واقعات سارے میں نے ابتدائیے میں بتائے، میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کو روکنے کے لیے کیا ضروری ہے. میڈم شیخ میں جب میرے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں، سر آپ کے میرے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ خاتون کا قصور ہے کہ اس نے کپڑے ایسے پہنے، خاتون کا قصور ہے وہ یہاں گئی، اس طرح کی باتیں اس معاشرے میں ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو روکنا ممکن کیسے روکا جائے؟ یہ وزیر اعظم کا جو خواتین کا کپڑے اور وزیر اعظم کا، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں. میرا اس پہ اپنا ایک ویو ہے، اس پہ میں نہیں بات کرنا چاہتا اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. یہ ایک ون آف دا ریزن، اور وزیر اعظم نے بعد میں بیان بھی دیا تھا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے تھے. لیکن میں صرف آپ کو بتا دوں کہ گلی محلوں میں، بازاروں میں، جب یہ اسلام آباد میں رہتا ہوں، اچھا یہ کیوں بڑی امپورٹنٹ ہے سر؟ نہیں بھٹی صاحب، یہ کیوں بڑی امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، سائیڈ پہ نہیں رکھ سکتے. مجھے پتا ہے، مجھے معذرت کے ساتھ ہم اس کو سائیڈ پہ نہیں رکھ سکتے. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی لڑکی. اچھا قتل ہو گئی ہے، قتل ہو گئی ہے لڑکی کا، اور وہ اتنی آزاد خیال تھی کہ وہاں پہنچی ہوئی تھی. ان کے والدین کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہنچی ہوئی تھی، وہ ان کے والدین نے نہیں روکا. یعنی یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا کچھ، یہ اس بے نور معاشرے میں نور کہانی روز ہوتی ہے، روز. اور یہ واقعہ کیوں نہیں؟ کیونکہ خواتین کے خلاف جنسی ہراساں، کاروکاری، ریپ کے قوانین تو بن گئے، مگر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، وہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا، اگر یہ اسپیشل عدالتیں ہوں، اسپیشل پراسیکیوشن ہو، اسپیشل پراسیکیوٹرز ہوں، اور 3 مہینے کے اندر سزا، اور سزا وہی ہو، عدالتیں، اسپیشل پراسیکیوشن. لیکن بھٹی صاحب ہمارے پاس ایسے بہت سے واقعات ہیں. یہ 4-5 واقعات جو ہم نے آج ڈسکس کیے، یہ رپورٹ ہوئے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی نور ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتی، جو سامنے بھی نہیں آتی. یہ بھی ہمارے ملک کی ایک حقیقت ہے. لیکن یہ جو معاشرہ، یہ جو سوچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ خواتین کے اوپر بلیم ڈالتی ہے، خاتون کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کیسے اس کا سدباب ممکن ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. خواتین کے خلاف تشدد کی تواتر سے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور محمل آپ کی طرف ڈسکشن لے کے آنا چاہوں گی. جیسے بھٹی صاحب نے ابھی کہا کہ معاشرے کا ایک رویہ، اب جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے قرۃ العین کا کیس، یہ سامنے آیا کہ جی اس کو گھر والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ اگر تم گھر میں آ کے بیٹھ گئی تو ڈائیورس ہو جائے گی، تمہیں کون سنبھالے گا، کیا ہوگا. اس طرح کے ٹیبوز، اس طرح کا پریشر خواتین کو کرنا پڑتا ہے فیس ہماری سوسائٹی میں. کیا کیا جائے؟
دیکھیے ارینا، آج دا نیوز نے، اخبار نے ایک بڑا اچھا اداریہ لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن اور یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں، یہ ایک ایپیڈیمک بن گئے، یعنی کہ یہ ایک پاکستان کے معاشرے میں وبا بن گئی جس طریقے سے یہ پھیل رہی ہے. جس طرح آپ نے شروع میں ٹائم لائن دی کہ 2 ہفتے پہلے کیا ہوا، کتنے آپ نے واقعات گنوا دیے، بھٹی صاحب نے اتنے واقعات گنوا دیے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی کہ خواتین کے اوپر، جیسا بھٹی صاحب نے بتایا کہ سوالات اٹھتے ہیں، پھر وہ جو ریپ اپالوجی کے اوپر بھی بات ہوئی، صرف سوال ہوتے ہیں عورت سے، الزام بھی عورت کو ہی دیا جاتا ہے. وہ کیوں وہاں گئی، وہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا، رات کے ٹائم وہاں کیوں ڈرائیو کر رہی تھی، اس رستے سے کیوں نہیں گئی. ہمیں یاد ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے یہاں ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ سارے کے سارے سوال ہوتے ہیں. یہ سوال تو نہیں آیا کہ یہ اس شخص نے، ظاہر نے اتنی صفاکی سے، اتنی بے دردی سے اس بچی کو، معصوم بچی کو قتل کیوں کیا، بیہیڈنگ کیوں کی. یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ اگر اس کے ابیوسو جو ہے وہ ساری چیزوں کا پتہ تھا تو اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن. یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ ریپسٹ جو ہے اس نے اگر ریپ کیا ہے تو اس نے ایک جنسی تشدد کیا، اس نے وہ کیوں کیا. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ قرۃ العین کے ہسبینڈ نے اسے گولی کیوں ماری یا اس کو اس پہ تشدد کر کے اس کا قتل کیوں کیا. یہ سوالات آدمیوں سے، مردوں سے، معاشرے سے کیوں نہیں ہوتے. یہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں وہ صرف خواتین سے، وکٹم سے، سروائیور سے، جن کی ڈیتھس ہو گئی ہیں، جو زندہ بچ گئے ہیں، عورت سے ہی ہونے. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا معاشرے کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ علینا یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسٹیٹ کے اوپر اعتبار نہیں رہ گیا. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. مسٹرسٹ ہے ہمارا، ہمیں جسٹس سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے. ابھی آپ نے بھی کتنی دفعہ بارہا پوچھا کہ وہ امریکی شہریت رکھتے ہیں، کیا وہ ادھر سے نکل جائیں گے؟ وہ انفلوئنشل فیملی کے، یہ سوشل میڈیا ہر جگہ یہ سوالات ہو رہے ہیں، کیا وہ یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ وہ انفلوئنس اور تعلقات استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر، جس طرح ابھی ایاز صاحب نے بات کی کہ اس کے اندر ابھی فورینزک ہونا ہے، ابھی پتہ نہیں کس قسم کے ایویڈنس اس طریقے سے کلیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہماری پروسیکیوشن اتنی اسٹرانگ ہوگی. ریما نے کہا کہ آئی ہوپ کہ وہ اسٹرانگ ہوگی کیونکہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس طریقے سے اتنا خوفناک ایک چیز ہوئی ہے. لیکن ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر یہ پرابلمز رہتی ہیں جس کی وجہ سے، اور یہ کوئی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ساری حکومتوں کی بات ہے. یقیناً جسٹس سسٹم پہ بات ہونی چاہیے یقیناً، اور میں آگے جا کے کرنے بھی والی ہوں. لیکن یہ جو گھروں کا رول ہے ہمارے معاشرے میں، جو پیرنٹس کا، جو بہن بھائیوں کا رول ہے، اس کو بھی کیا ہمیں انٹرسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے قرۃ العین کا میں نے آپ سے پوچھا، اکثر شادی شدہ خواتین کو جب تشدد کا نشانہ کرنا بنتی ہیں وہ، یا پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں اپنے سسرال میں، گھر آتی ہیں بتاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب یہاں سے تمہارے سسرال سے تمہاری میت ہی خدا نخواستہ اٹھنی چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بھی بلیم ریاست کی ذمہ داری ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، ریاست اور معاشرہ اسی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں نا. تو یہ جو بات ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس، جب حالانکہ قانون ہیں بھی، خیر ایک تو اسلام آباد والا تو ابھی بھی وہ آپ نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا، اس کے اوپر لوگوں کو اس پہ مسئلہ ہو رہا ہے. یہاں پر یہ ایسا معاشرہ ہے کہ یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس بل کے اوپر لوگ اعتراض اٹھائیں گے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر لوگ انڈر ایج میرج کے جو ہیں وہ بل صحیح والے ابھی تک قوانین جو ہے وہ صحیح طرح سے پاس ہی نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں یہ معاشرے میں پتہ نہیں کون سے بے راہ روی جو ہے وہ پھیلائیں گی. کوڈ آف کنڈکٹ جو ایک سائلنٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، خواتین کے لیے ایک، مردوں کے لیے ایک اور، تو یہ والی چیزیں جو یہ معاشرے پہ بالکل ہے. دیکھیے، ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ہوتا ہے کہ اکثر خواتین ایک تو رپورٹ نہیں کرتی، وہ اپنے ارد گرد کے لوگ یا فیملی کو بتاتی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں آپ کا آپسی معاملہ ہے بیٹا، واپس گھر کی بات گھر میں رہنے دو، یہ بھید مت کھولو. یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی خطرناک، خوفناک ہے. لیکن یہ ایون پولیس اسٹیشن میں بھی جب جاتی ہیں بہت سارے لوگ اس بات پہ وہ یہی رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں آپ کا گھر کا معاملہ ہے، یا پھر یہ کہ پریشر ہوتا ہے فیملی کی طرف سے، وہ کیس بھی واپس لے لیے جاتے ہیں کئی دفعہ. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیزیں بھی ہیں لینا. معاشرے کے اندر تو بالکل چینج ہونی چاہیے، لیکن ہمارے سسٹمز جب تک سسٹم ان پلیس نہیں ہوں گے. دیکھیں، یہ والے واقعات دوسرے دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ سسٹم کی بات کریں میں خدیجہ کے کیس میں، ٹھیک ہے، ہم جو سسٹم کی بات کر رہے ہیں، میں خدیجہ کے کیس کو، اور پھر جو مجرم ہے اس کو 5 سال کی سزا ہونے کے باوجود کس طرح سے 3.5 سال بعد ریلیف دے دیا گیا. ریما، اس کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟
यहाँ पर क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? एक विद अपॉलॉजीज, मैं सिर्फ कानून के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगी आज, क्योंकि ये जो इशू है मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत सी और चीजें हैं जो मेरा ख्याल है शायद कानून से, तो कानून एक इसका ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स शेयर करना चाहूंगी। पहली तो बात तो ये कि पाकिस्तान में जब औरत मार्च होती है या ख़वातीन बात करती हैं कि वो गैर महफूज महसूस करती हैं पाकिस्तान में, तो कहा जाता है पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में कोई नहीं, यहाँ तो बहनों की, बेटियों की, बेवियों की बहुत इज्जत की जाती है दुनिया में। सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिए कि पाकिस्तान है, यहाँ पे हम शायद बहनों बेटियों की इज्जत करते होंगे लेकिन हम उन्हें मारते भी हैं, उनका कत्ल भी करते हैं। जब उनके साथ कुछ होता है हम उन्हें नहीं यकीन करते और हम उसको जस्टिफाई करते। पहले ये एक्नॉलेज कीजिए। दूसरी बात, कोई पेट्रियार्की की बात करता है, एक सिस्टम की बात करता है कि यहाँ पे मर्द जिस तरह से उनको बड़ा किया जाता है, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी का एक ऐसा आइडिया उनके अंदर होता है कि वो इस तरह के जुराइम करते हैं, वायलेंट जुराइम करते हैं, खवातीन को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। अब मुझे ये बताइए ऐसा क्यों है कि खवातीन के साथ जो जुल्म होते हैं, जुराइम होते हैं, अक्सरियत डिस्प्रपोर्शनेटली वो मर्द करते हैं, वायलेंट क्राइम डिस्प्रपोर्शनेटली मर्द करते हैं। ऐसा क्यों है? इस पे रिसर्च हुई है, उसको पढ़ना चाहिए। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उसकी एक वजह है। मर्दों को रोका नहीं जाता, कहा जाता है बॉयज विल बी बॉयज, वो तो अग्रेसिव होते हैं, वो तो खवातीन के साथ ऐसे होते हैं, वो तो बस गुस्सा उनको आ जाता है। ये सब चीजें जो है ये हम हमारे माशरे में भी देखते हैं और कोई टोकता नहीं। और इवेंचुअली अगर कुछ केसेस में वो एक इस तरह के जुर्म की समझाने की, बिल्कुल अलीना, उनको एजुकेट करने की बड़ी जरूरत है। हमें इनको हम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं अभी, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पेट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये बात कि पाकिस्तान में खवातीन जो है वो गैर महफूज है। एक आखिरी बात छोटी सी, ये सिर्फ पाकिस्तान, हम लोग जब यहाँ बात करते हैं तो लोग कहते हैं और ममालिक में भी ऐसा होता है, लेकिन आप फैक्ट्स फिगर्स उठा के देखिए, पाकिस्तान में ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है कि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो दिखाती हैं कि पाकिस्तान दुनिया में बहुत गैर महफूज मुल्क है खवातीन के लिए, बहुत बॉटम ऑफ द रैंकिंग्स में आता है लीना। तो ये एक्नॉलेज तो हम कर लें, ऐसा ना हो कि बस इस तरह का एक केस आता है तो हम कहते हैं बस सजाए मौत दे दो, लटका दो बस, लेकिन हम प्रिवेंशन के लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है जी, इजाजत दीजिए जनाब, पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।